وہ اس آیت کے الفاظ ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا اور کہا کہ عورت کو بھی مرد کی طرح علیحدگی کا حق حاصل ہے اور وہ خلا کی صورت میں حاصل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو آیت طلاق ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، جسے ہم پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کر چکے اور کوٹ بھی کر چکے، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جسٹس ایس اے رحمان اپنے اس مقالے میں لکھتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ فَإِنْ خِفْتُمْ کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں، اس سے مراد تمام مفسرین نے اولو الامر لیا ہے، حکم دینے والا لیا ہے اور فیصلہ کرنے والا لیا ہے۔ اور جسٹس ایس اے رحمان بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی رائے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فَإِن خِفْتُم سے مراد حکم دینے والا اور اولو الامر ہے، اور وہ جج ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والی عدالت ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حاکم کے پاس فسخ کرنے کا، نکاح منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اپنی یہ رائے اپنے مقالے میں جس بنیاد پر وہ دیتے ہیں، وہ انہی دو آیات کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین اکرام کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفسرین نے اپنی رائے بھی یہی دی ہے کہ حاکم کے پاس، جج کے پاس اور کورٹ آف لاء کے پاس نکاح کو منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ خلا کی بنیاد پہ بھی نکاح کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد